السلام علیکم میرے پیارے لسنرز، ہمیشہ کی طرح چلیے ساتھ میں ناول پڑھتے ہیں۔ ناول ٹائٹل ہے دلربا۔ کچھ لوگ قسمت سے نہیں ملتے، وہ دعا بن کر زندگی میں اترتے ہیں اور پھر دل انہیں کبھی اجنبی نہیں مانتا۔ شہر کے سب سے مشہور شادی ہال میں روشنیوں کا سیلاب امڑ آیا تھا۔ سفید پھولوں سے سجا داخلی رستہ، سنہری فانوس، نرم موسیقی اور مہمانوں کی ہنسی پورے ماحول کو خواب جیسا بنا رہی تھی۔ ہر طرف خوشی تھی، مگر اس خوشی کے درمیان ہر شخص اپنی ذمہ داری میں مصروف تھا۔ ایزل بھی انہی لوگوں میں شامل تھی۔ وہ ایک معروف ایونٹ ڈیزائنر تھی۔ ہر چھوٹی سے چھوٹی چیز کو خوبصورت بنانا اس کا ہنر تھا۔ اس نے اپنے ہاتھوں سے اس شادی کی ہر سجاوٹ تیار کی تھی۔ جب وہ آخری بار اسٹیج پر پھول درست کر رہی تھی تو اس کی نظر ایک نوجوان پر پڑی جو کیمرہ کندھے پر لٹکائے خاموشی سے مختلف زاویوں سے تصویریں لے رہا تھا۔ وہ ریحان تھا، ملک کے بہترین ویڈنگ فوٹوگرافروں میں شمار ہونے والا۔ وہ ہر تصویر لینے سے پہلے لمحے کو محسوس کرتا تھا، اسی لیے اس کی تصاویر صرف خوبصورت نہیں، جذبات سے بھرپور ہوتی تھی۔ ایزل نے ایک لمحے کے لیے اسے دیکھا، پھر اپنے کام میں مصروف ہو گئی، مگر ریحان کی نظریں انجانے میں بار بار اسی طرف اٹھ جاتی تھی، شاید اس لیے کہ ایزل باقی سب سے مختلف تھی۔ وہ ہر کسی سے مسکرا کر بات کرتی، بچوں کے ساتھ ہنس دیتی، بوڑھی عورت کا دوپٹہ سنبھال دیتی اور پھر اگلے ہی لمحے کسی پھولوں کی ترتیب درست کرنے لگتی۔ ریحان نے بے اختیار اپنے کیمرے سے اس کی ایک تصویر لے لی۔ ایزل نے کیمرے کی فلیش دیکھی تو مسکراتے ہوئے اس کے قریب آئی اور شرارتی لہجے میں بولی، معاف کیجیے گا، میری اجازت کے بغیر تصویر لینا منع ہے۔ ریحان پہلی بار ہلکا سا مسکرایا۔ اگر خوبصورتی اجازت مانگنے لگے تو بہت سے لمحے ہمیشہ کے لیے کھو جائیں۔ ایزل نے بھویں اٹھائی، آپ ہر لڑکی سے یہی کہتے ہیں؟ ریحان نے سر ہلایا، نہیں، ہر لڑکی مجھے جواب دینے کا موقع بھی نہیں دیتی۔ ایزل بے اختیار ہنس پڑی، اچھا تو پھر آج موقع مل گیا۔ دونوں کی یہ مختصر سی گفتگو ختم ہوئی تو ہر ایک اپنے کام میں لگ گیا، مگر دونوں کے چہروں پر انجانی سی مسکراہٹ باقی رہی۔ تقریب اپنے عروج پر تھی کہ اچانک دلہن کے کمرے سے شور کی آواز آئی۔ معلوم ہوا کہ دلہن کا قیمتی جویلری باکس غائب ہو گیا ہے۔ چند ہی منٹوں میں پورے ہال میں کھلبلی مچ گئی۔ ہر شخص ایک دوسرے پر شک کر رہا تھا۔ کسی ملازم نے بتایا کہ آخری بار ایزل کو اس کمرے کے قریب دیکھا گیا۔ بات لمحوں میں پھیل گئی، چند لوگ اس پر سوال اٹھانے لگے۔ ایزل کی آنکھوں میں حیرت اور بے بسی تھی۔ اس نے بار بار کہا کہ وہ صرف سجاوٹ دیکھنے گئی تھی، مگر کوئی سننے کو تیار نہ تھا۔ اسی لمحے ریحان آگے بڑھا۔ اس نے پرسکون لہجے میں کہا، کسی پر الزام لگانے سے پہلے ثبوت دیکھ لینا چاہیے۔ اس نے ہال کے CCTV روم کا رخ کیا۔ ویڈیوز دیکھی گئی تو حقیقت سامنے آ گئی۔ جویلری باکس ایک کم عمر ویٹر نے غلطی سے تحفوں والے کمرے میں رکھ دیا۔ چوری ہوئی ہی نہیں تھی۔ چند ہی لمحوں میں سب نے ایزل سے معذرت کر لی، مگر اس کی آنکھوں میں آنسو آ چکے تھے۔ وہ خاموشی سے ہال کے پچھلے باغ میں چلی گئی۔ رات ٹھنڈی تھی، فوارے کے قریب سفید گلاب کھلے ہوئے تھے۔ ایزل نے گہرا سانس لیا، مگر دل کا بوجھ کم نہ ہوا۔ کچھ دیر بعد ریحان وہاں آیا۔ اس نے کچھ نہیں کہا، صرف پانی کی ایک بوتل اس کی طرف بڑھا دی۔ ایزل نے بوتل لیتے ہوئے دھیرے سے کہا، شکریہ، اگر آج آپ نہ ہوتے تو شاید میری عزت ہمیشہ کے لیے داغدار ہو جاتی۔ ریحان نے نرم لہجے میں جواب دیا، میں نے تمہارا ساتھ نہیں دیا، میں نے صرف سچ کا ساتھ دیا ہے۔ ایزل نے پہلی بار غور سے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ وہاں نہ ہمدردی تھی، نہ ترس، صرف احترام تھا۔ یہی چیز اس کے دل کو چھو گئی۔ چند لمحے خاموشی سے گزرے، پھر ریحان نے اپنی جیب سے کیمرہ نکالا اور اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، ایک تصویر دیکھو۔ اسکرین پر وہی تصویر تھی جو اس نے تقریب کے آغاز میں ایزل کی لی تھی۔ وہ پھولوں کے درمیان کھڑی مسکرا رہی تھی اور اس کے پیچھے سنہری روشنیاں خواب جیسا منظر بنا رہی تھی۔ ایزل حیران رہ گئی، میں واقعی ہی ایسی لگ رہی تھی؟ ریحان نے مسکرا کر جواب دیا، نہیں، تصویر تمہاری خوبصورتی پوری طرح دکھا ہی نہیں سکی۔ ایزل کے گالوں پر ہلکی سی سرخی پھیل گئی۔ اس نے نظریں جھکا لی۔ اس کے دل میں کئی برس بعد کسی کی موجودگی نے ایک نرم سی دستک دی تھی۔ تقریب ختم ہونے لگی، مہمان رخصت ہو رہے تھے۔ ایزل بھی اپنی گاڑی کی طرف بڑھ رہی تھی کہ اچانک تیز بارش شروع ہو گئی۔ وہ بھاگ کر سایہ ڈھونڈنے لگی، مگر اس سے پہلے ہی ریحان نے اپنی چھتری اس کے سر پر کر دی۔
دونوں ایک ہی چھتری کے نیچے ساتھ ساتھ چلنے لگے۔ بارش کی بوندیں چھتری کے کناروں سے پھسل رہی تھی اور دونوں کے درمیان چند انچ کا فاصلہ تھا۔ ایزل نے آہستہ سے کہا، آج کی رات میں شاید کبھی نہیں بھولوں گی۔ ریحان نے اس کی طرف دیکھا اور دھیمی آواز میں جواب دیا، مجھے لگتا ہے یہ ہماری کہانی کی پہلی تصویر ہے۔ ایزل نے کچھ نہ کہا مگر اس کی مسکراہٹ نے ریحان کو وہ جواب دے دیا جس کی اسے ضرورت تھی۔ لیکن قسمت ہمیشہ آسان راستے نہیں دیتی۔ اگلی صبح ریحان کے والد نے اسے بتایا کہ انہوں نے برسوں پہلے اپنے دوست سے ایک وعدہ کیا تھا اور اب وقت آ گیا ہے کہ وہ وعدہ پورا کیا جائے۔ وہ ریحان کی منگنی اپنے دوست کی بیٹی سے طے کرنا چاہتے تھے۔ ریحان کے ہاتھ میں موجود کافی کا کپ ساکت رہ گیا۔ دوسری طرف ایزل کو اسی دن ایک بڑے شہر سے مستقل ملازمت کی پیشکش ملی، جس کا مطلب تھا شاید ہمیشہ کے لیے اس شہر اور ریحان سے دور چلے جانا۔ دونوں کو ابھی اندازہ بھی نہیں تھا کہ ان کی محبت کا اصل امتحان اب شروع ہونے والا تھا۔ سچی محبت انسان کو بے چین ضرور کرتی ہے مگر کبھی بے وفا نہیں بناتی۔ شادی کی وہ رات گزر گئی مگر ریحان کے کیمرے میں محفوظ ہر تصویر کے پیچھے اب صرف ایک ہی چہرہ تھا۔ وہ جب بھی تصویریں ایڈٹ کرنے بیٹھتا، دلہا دلہن کی مسکراہٹوں سے زیادہ اس کی نظریں ایزل کی اس ایک تصویر پر ٹھہر جاتی جس میں وہ سفید پھولوں کے درمیان کھڑی بے خبر مسکرا رہی تھی۔ اس سے پہلی بار محسوس ہوا کہ کچھ تصویریں صرف کیمرے میں نہیں دل میں بھی محفوظ ہو جاتی ہیں۔ دوسری طرف ایزل بھی اپنے کام میں مصروف رہنے کی کوشش کرتی مگر جب بھی کوئی سفید گلاب دیکھتی یا بارش کی بوندیں کھڑکی پر گرتی، اسے بے اختیار وہ رات یاد آ جاتی جب ایک اجنبی نے اس سب کے سامنے اس پر یقین کیا تھا۔ وہ خود کو بار بار سمجھاتی کہ یہ صرف ایک خوبصورت اتفاق تھا مگر دل ہر دلیل سے انکار کر دیتا۔ چند دن بعد ریحان نے ہمت کر کے اسے شہر کے ایک فوٹو آرٹ ایگزیبیشن میں مدعو کیا۔ ایزل نے پہلے انکار کیا پھر نہ جانے کیوں آخری لمحے پر جانے کا فیصلہ کر لیا۔ ہال میں ریحان کی کھینچی ہوئی تصویریں سینکڑوں تصاویر آویزاں تھیں مگر ایک تصویر کے سامنے سب سے زیادہ لوگ رکے ہوئے تھے۔ وہ تصویر کسی دلہن یا کسی منظر کی نہیں تھی بلکہ ایزل کی تھی۔ وہ سفید پھولوں کے درمیان کھڑی ہنس رہی تھی اور تصویر کا عنوان تھا، وہ مسکراہٹ جو سچ پر یقین رکھتی ہے۔ ایزل حیرت سے تصویر کو دیکھتی رہ گئی۔ اس نے آہستہ سے پوچھا، تم نے میری تصویر یہاں کیوں رکھی؟ ریحان نے اس کی طرف دیکھ کر کہا، کیونکہ ہر نمائش میں ایک شاہکار ہوتا ہے اور میرے لیے وہ یہی تصویر ہے۔ ایزل کے دل کی دھڑکن بے ترتیب ہو گئی۔ اس نے نظریں جھکا لی مگر اس کے لبوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ اس لمحے دونوں کے درمیان موجود خاموشی پہلے سے کہیں زیادہ خوبصورت تھی۔ نمائش ختم ہونے کے بعد وہ دونوں قریبی جھیل کے کنارے جا بیٹھے۔ شام ڈھل رہی تھی، پانی پر سنہری روشنی بکھری ہوئی تھی اور ٹھنڈی ہوا ہر بات کو اور بھی نرم بنا رہی تھی۔ ایزل نے پانی کی طرف دیکھتے ہوئے آہستہ سے کہا، تم جانتے ہو اس دن جب سب مجھ پر شک کر رہے تھے مجھے سب سے زیادہ حیرت اس بات پر ہوئی تھی کہ ایک اجنبی نے مجھ پر یقین کیسے کر لیا۔ ریحان مسکرایا، کیونکہ جھوٹ بولنے والوں کی آنکھوں میں خوف ہوتا ہے اور تمہاری آنکھوں میں صرف تکلیف تھی۔ ایزل نے پہلی بار بے اختیار اس کی طرف دیکھا اور اگر واقعی مجھ سے غلطی ہوئی ہوتی، ریحان نے دھیرے سے جواب دیا، تب بھی پہلے میں تمہاری بات سنتا، کیونکہ رشتے یقین سے بنتے ہیں شک سے نہیں۔ یہ الفاظ ایزل کے دل میں اتر گئے۔ اس نے بہت آہستگی سے اپنا ہاتھ جھیل کے کنارے رکھی لکڑی کی بینچ پر رکھا۔ چند لمحوں بعد ریحان کا ہاتھ بھی وہیں آ کر رکا۔ دونوں کی انگلیاں ایک دوسرے سے چھوئیں، پھر بے اختیار ایک دوسرے میں سمٹ گئی۔ کسی نے کچھ نہیں کہا۔ خاموشی نے ان دونوں کے دلوں کا اقرار اپنے اندر چھپا لیا۔ واپسی کے وقت بارش شروع ہو گئی۔ اس بار ایزل نے خود ریحان کا ہاتھ تھام لیا تاکہ پھسل نہ جائے۔ ریحان نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا تو وہ شرما کر بولی، ہر بار تم ہی سہارا دو گے کیا؟ تو مجھے عادت ہو جائے گی۔ ریحان ہنس پڑا، شاید میں یہی چاہتا ہوں۔ دونوں کی ہنسی بارش کی طرح آواز میں گھل گئی مگر خوشیوں کے یہ لمحے زیادہ دیر قائم نہ رہ سکے۔ اسی رات ریحان کے والد نے گھر میں سب کے سامنے اعلان کر دیا کہ اگلے مہینے اس کی منگنی اس کے پرانے دوست کی بیٹی ماہین سے ہوگی۔ ریحان نے فوراً انکار کر دیا مگر اس کے والد نے سخت لہجے میں کہا، یہ صرف رشتہ نہیں، میری زندگی کا وعدہ ہے۔
ریحان خاموش ہو گیا۔ وہ اپنے والد کی عزت بھی کرتا تھا اور ایزل سے دور رہنے کا تصور بھی برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ ادھر ایزل کو ایک معروف ایونٹ کمپنی نے دبئی میں مستقل جاب کی پیشکش کر دی۔ اس کی خالہ اور گھر والے چاہتے تھے کہ وہ یہ موقع ضائع نہ کرے۔ ایزل پوری رات سوچتی رہی۔ اسے محسوس ہوا کہ شاید قسمت ایک بار پھر اس کی محبت کو اس سے چھیننے والی ہے۔ چند دن بعد اس نے ریحان سے ملنے کا فیصلہ کیا۔ وہ اسی شادی ہال کے باغ میں ملے جہاں ان کی پہلی ملاقات ہوئی تھی۔ سفید گلاب آج بھی کھلے ہوئے تھے مگر دونوں کے چہروں پر اداسی تھی۔ ایزل نے دھیرے سے کہا، اگر میں چلی گئی تو شاید واپس نہ آ سکوں۔ ریحان نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے جواب دیا، اور اگر میں تمہیں جانے نہ دوں؟ ایزل کے لب کانپ گئے۔ پھر اپنے والد کا دل توڑ دو گے؟ ریحان خاموش ہو گیا۔ چند لمحوں بعد اس نے ایزل کا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں لے لیا اور نہایت آہستگی سے کہا، میں اپنے والد کا وعدہ بھی نبھانا چاہتا ہوں مگر اپنی محبت کو دفنانا نہیں چاہتا۔ مجھے صرف تھوڑا سا وقت دو، میں ہر بات صاف کر دوں گا مگر تم میری زندگی سے مت جانا۔ ایزل کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس نے سر ہلا دیا مگر دل کے کسی کونے میں خوف اب بھی زندہ تھا۔ اسی لمحے باغ کے داخلی دروازے پر ایک گاڑی آ کر رکی۔ اس میں سے ایک خوبصورت لڑکی اتری، سیدھا ریحان کی طرف بڑھی اور سب کے سامنے مسکراتے ہوئے بولی، آخرکار تم مل ہی گئی، میرے ہونے والے منگیتر۔ ایزل کے چہرے سے خون اتر آیا۔ اس نے ریحان کی طرف دیکھا مگر اس سے پہلے کہ وہ حقیقت بیان کرتا، ایزل خاموشی سے مڑ کر وہاں سے چلی گئی۔ ریحان نے بے اختیار اس کا نام پکارا مگر وہ رکے بغیر بارش میں دور ہوتی چلی گئی، اور پہلی بار ریحان کو محسوس ہوا کہ شاید ایک غلط لمحہ پوری محبت کو بکھیر سکتا ہے۔ محبت کی اصل خوبصورتی یہ نہیں کہ دو لوگ ایک دوسرے کو محبت کریں، بلکہ یہ ہے کہ وہ ایک دوسرے کے لیے پوری دنیا کے سامنے کھڑے ہو جائیں۔ ایزل تیز بارش میں بھیگتی ہوئی سڑک پر چلتی رہی۔ اس کی آنکھوں سے بہنے والے آنسو بارش کے قطروں میں گم ہو رہے تھے۔ اسے صرف ایک ہی جملہ بار بار یاد آ رہا تھا، میرے ہونے والے منگیتر۔ اس نے ایک بار پھر پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ دوسری طرف ریحان نے اسے روکنے کی بہت کوشش کی مگر وہ اس سے پہلے ہی جا چکی تھی۔ اس نے فوراً ماہین کی طرف دیکھا اور قدرے سخت لہجے میں کہا، تم نے یہ کیا کہا؟ ماہین نے حیرت سے جواب دیا، انکل نے تو یہی بتایا تھا کہ ہماری منگنی طے ہے۔ ریحان نے گہرا سانس لیا، طے انہوں نے کی ہے، میں نے نہیں، اور میں کسی اور سے محبت کرتا ہوں۔ ماہین چند لمحے خاموش رہی پھر دھیرے سے مسکرا دی، اگر تم کسی اور سے محبت کرتے ہو تو مجھے خوشی ہوگی کہ تم سچ بول رہے ہو۔ میں ایسا رشتہ کبھی نہیں چاہوں گی جس میں دل کسی اور کے پاس ہو۔ ریحان کو پہلی بار احساس ہوا کہ قصور ماہین کا بھی نہیں تھا۔ اس رات وہ گھر پہنچا اور اپنے والد کے سامنے پہلی بار پوری ہمت کے ساتھ کھڑا ہو گیا۔ ابو، میں نے ہمیشہ آپ کی ہر بات مانی ہے مگر نکاح زندگی بھر کا رشتہ ہوتا ہے۔ اگر میں ایزل کے علاوہ کسی اور سے شادی کروں گا تو صرف 3 زندگیاں خراب ہوں گی، میری، اس لڑکی کی اور ایزل کی۔ اس کے والد خاموش رہے۔ ریحان نے پہلی بار انہیں وہ تمام تصویریں دکھائیں جو اس نے ایزل کی کھینچی تھی۔ ہر تصویر میں ایزل کسی اداکاری کے بغیر اپنی اصل مسکراہٹ کے ساتھ نظر آ رہی تھی۔ آخر میں اس نے آہستہ سے کہا، ابو، میں کیمرے سے کبھی جھوٹ نہیں بولتا اور یہ تصویر گواہ ہیں کہ میری خوشی صرف اسی لڑکی کے ساتھ ہے۔ کئی لمحوں کی خاموشی کے بعد ریحان کے والد کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ انہوں نے آہستہ سے کہا، مجھے لگا تھا میں اپنا وعدہ نبھا رہا ہوں مگر میں اپنے بیٹے کی خوشی بھول گیا تھا۔ اگلی صبح وہ خود ماہین کے والد کے پاس گئے، ساری حقیقت بیان کی۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ انہوں نے مسکرا کر جواب دیا، رشتے وعدوں سے نہیں، رضامندی سے بنتے ہیں۔ اگر بچوں کے دل کہیں اور ہیں تو ہمیں ان کی خوشیوں میں رکاوٹ نہیں بننا چاہیے۔ ریحان نے سکون کا سانس لیا مگر ایک مشکل ابھی باقی تھی۔ ایزل کا فون بند تھا اور انہیں معلوم ہوا کہ وہ اگلی شام دبئی جانے کے لیے روانہ ہونے والی ہے۔ وقت بہت کم تھا۔ وہ سیدھا ایئرپورٹ پہنچا مگر ایزل وہاں سے نکل چکی تھی۔ پھر اسے یاد آیا کہ ایزل ہر بڑے فیصلے سے پہلے ایک جگہ ضرور جاتی ہے، وہی شادی ہال جہاں اس نے پہلی بار اپنی محنت سے خواب سجایا تھا۔ ریحان فوراً وہاں پہنچا۔ ہال خالی تھا، صرف ہلکی ہلکی روشنیاں جل رہی تھی۔ اسٹیج پر سفید پھول دوبارہ سجائے جا رہے تھے۔
کیونکہ اگلے دن ایک نئی شادی تھی۔ ایزل خاموشی سے ان پھولوں کو دیکھ رہی تھی۔ اس نے قدموں کی آہٹ سنی مگر پیچھے نہیں مڑی۔ ریحان آہستہ آہستہ اس کے قریب آیا۔ اگر آج بھی میری بات سنے بغیر چلی گئی تو شاید میری زندگی کی سب سے خوبصورت تصویر ہمیشہ ادھوری رہ جائے گی۔ ایزل کی پلکیں بھیگ گئی۔ اس نے آہستہ سے پلٹ کر دیکھا۔ ریحان کی آنکھوں میں وہی سچائی تھی جس پر اس نے پہلی بار یقین کیا تھا۔ ریحان نے بغیر کسی جلد بازی کے ساری حقیقت بتا دی۔ ماہین کے بارے میں، اپنے والد کے وعدے کے بارے میں اور اس فیصلے کے بارے میں جو اس نے صرف ایزل کے لیے کیا تھا۔ ہر لفظ کے ساتھ ایزل کی آنکھوں میں پچھتاوا بڑھتا جا رہا تھا۔ وہ آہستہ سے اس کے قریب آئی اور لرزتی ہوئی آواز میں بولی، مجھے تم پر یقین کرنا چاہیے تھا۔ ریحان نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، مجھے تم سے شکایت صرف ایک بات کی ہے۔ ایزل نے بے چینی سے پوچھا، کیا؟ ریحان نے محبت بھری نگاہوں سے اسے دیکھا، یہ کہ تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہوئے ایک منظر پر یقین کر لیا مگر میری آنکھوں میں دیکھ کر حقیقت جاننے کی کوشش نہیں کی۔ ایزل کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ اس نے بے اختیار ریحان کا ہاتھ تھام لیا۔ وعدہ کرتی ہوں آئندہ کبھی خاموشی کو فیصلہ نہیں بناؤں گی۔ ریحان نے نرمی سے اس کے آنسو صاف کیے اور اپنی جیب سے ایک چھوٹا سا مخملی ڈبہ نکالا۔ اس میں انگوٹھی نہیں تھی بلکہ ایک خوبصورت چاندی کا کیمرے کی شکل والا لاکٹ تھا۔ اس نے لاکٹ ایزل کے گلے میں پہناتے ہوئے کہا، اس دن میں نے تمہیں پہلی تصویر لی تھی۔ آج میں چاہتا ہوں باقی ساری زندگی کی ہر خوبصورت تصویر میں تم میرے ساتھ ہو۔ ایزل کی مسکراہٹ آنسوؤں کے درمیان بھی چمک اٹھی۔ اس لمحے ریحان کے والد، ایزل کی والدہ اور دونوں خاندان ہال میں داخل ہوئے۔ ریحان کے والد آگے بڑھے، ایزل کے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھا اور کہا، بیٹا اگر تمہیں قبول ہو تو میں تمہیں اپنی بہو نہیں اپنی بیٹی بنا کر گھر لے جانا چاہتا ہوں۔ ایزل نے نم آنکھوں سے سر جھکا دیا۔ چند ہفتوں بعد اسی شادی ہال میں جہاں ان کی پہلی ملاقات ہوئی تھی، ان کا نکاح ہوا۔ وہی سفید پھول، وہی سنہری روشنیاں، وہی خوابوں جیسا ماحول، مگر اس بار ایزل دلہن تھی اور ریحان کی نظریں صرف اسی پر ٹھہری ہوئی تھی۔ نکاح کے بعد جب سب لوگ مبارکباد دینے میں مصروف تھے، ریحان خاموشی سے اس کے قریب آیا اور مسکراتے ہوئے بولا، یاد ہے پہلی بار میں نے کہا تھا کہ یہ ہماری کہانی کی پہلی تصویر ہے؟ ایزل ہنس دی، اور آج؟ ریحان نے اس کا ہاتھ محبت سے تھام لیا، آج سے ہر تصویر میں میرا سب سے خوبصورت منظر تم ہو۔ ایزل نے شرماتے ہوئے اپنا سر اس کے کندھے پر رکھ دیا۔ باہر بارش کی ہلکی بوندیں سفید پھولوں پر گر رہی تھی، اندر دعاؤں کی صدائیں گونج رہی تھی اور دونوں نے خاموشی سے ایک دوسرے کا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا۔ اس لمحے نہ کسی وعدے کی ضرورت تھی، نہ کسی قسم کی قسم کی، کیونکہ بعض محبتیں لفظوں سے نہیں صرف ساتھ نبھانے سے ثابت ہوتی ہیں۔ اور اسی دن ریحان کو یقین ہو گیا کہ اس نے صرف ایک محبت نہیں، اپنی دلربا پا لی ہے۔ اختتام۔ جی تو پیارے لسنرز، امید ہے کہ آپ کو ناول پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو میرے ناولز ذرا سے بھی اچھے لگتے ہیں تو پلیز لائک، شیئر اور کمنٹ ضرور کیجیے۔ آپ کا ایک لائک، آپ کا ایک سبسکرائب اور آپ کا ایک کمنٹ مجھے مزید محنت کرنے پر مجبور کرے گا، اور میں یہ محنت کرنا چاہتی ہوں آپ سب کے لیے اور اپنے لیے۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔